آپ اس پر مان چکے ہیں، قائل ہو چکے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات کے بعد انہیں قید کیا گیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نیشنل فیڈریشن آف انڈین ویمن کی رپورٹ ہے، ان کی اپنی رپورٹ ہے، اور وہ کہتی ہے کہ کم از کم 13,000 نوجوان ایسے ہیں، لڑکے، جن کو انہوں نے ٹارچر کیا ہے، گرفتار کیا ہے، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج بھی جتنی قیادت ہے وہ پابند سلاسل ہے، نہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ بلکہ جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی جو اس وقت جیل میں بند ہیں، اور کم از کم 6,000 کے قریب ایسے حضرات ہیں جو اللیگلی انکارسریٹڈ ہیں۔ جناب والا، نہ صرف یہ، اتنے خوف میں مبتلا ہو چکی ہے یہ ہندوستان کی سرکار، اور اتنا وہ اپنا RSS کا، ہندوتوا کا جو ایجنڈا ہے وہ مسلط کرنا چاہتی ہے پورے ہندوستان پر، بالخصوص اس مسلم اکثریتی اسٹیٹ پر جس کا حلیہ بگڑ چکا ہے، تقسیم کر چکے ہیں اس کا تشخص مٹا دیا ہے انہوں نے، کہ اب وہ ان کی جو نشانیاں تھیں، جو ان کی ثقافتی نشانیاں تھیں، جو ان کی پہچان تھی، جو ان کی کلچرل آئیڈینٹی ہے، اس کو بھی یکے بعد دیگر اس کو بھی مٹانا چاہتے ہیں، ملیا میٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جتنے مسلم نام تھے علاقوں کے، ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے ہندو ناموں سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اردو زبان کو سبسٹیچیوٹ کیا جا رہا ہے ہندی سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں، جو کتابیں ہیں، کتب ہے، ان میں بھی اس قسم کی چینجز کیے جا رہے ہیں، تاریخ کو توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب والا، آپ کے علم میں ہوگا کہ جموں کشمیر ری آرگنائزیشن آرڈر 2020 جو کہ ایک غیر قانونی قدم تو تھا، ہے، لیکن اس سے کیا ہوا؟ اس سے ایک پوری ایک مضمون کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈومیسائل کے جو قوانین ہیں ان پہ چینجز لائے جائیں، اور چینج کا مقصد یہ ہے کہ جو نان کشمیریز ہیں انہیں ریزیڈنس کا رائٹ دیا جائے، پراپرٹی اونرشپ دی جائے۔ آرٹیکل 35A کو تو پہلے تبدیل کیا، حذف کیا آئین سے، اور اب اس ڈومیسائل کے قانون کی ترمیم کرنے سے وہ ایک اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی ان کی کوشش جاری ہے۔ جناب والا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی جو موومنٹ ہے اس پہ ریسٹرکشنز ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپلائز ہیں، چاہے وہ ادویات کی ہوں، چاہے ایسنشل آئٹمز کی ہوں، وہ آج بھی نہ ہونے کے برابر ہیں اور وہ محدود کر دی گئی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ماحول میں کووڈ-19 کا کشمیری مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اطلاعات ہیں کہ کووڈ-19 سے انفیکشن میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور شہادتوں میں، اموات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جو کرٹیکل میڈیکل اکوپمنٹ ہے، جو فرنٹ لائن ڈاکٹرز کو دستیاب ہونا چاہیے، پیرامیڈکس کو دستیاب ہونا چاہیے، وہ دستیاب نہیں ہے۔ جناب والا، آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کہ اسکول تو بند ہیں، ہمارے ہاں بھی بند ہیں، لیکن کوشش کی ہے دنیا نے کہ تعلیم کا سلسلہ ورچوئل ایجوکیشن کے ذریعے جاری رہے، لیکن ہندوستان میں، مقبوضہ کشمیر میں ورچوئل ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے جو 4G انٹرنیٹ درکار ہے اس پر آج بھی پابندی ہے، اور ورچوئل ایجوکیشن سے بچے ہمارے محروم ہیں۔ جناب والا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سسٹمیٹک کیمپین جاری ہے کہ ڈیمنائز کیا جائے مسلمانوں کو، اور اسلام پر ایک ضرب لگائی جا رہی ہے۔ کرونا وائرس تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، 209 ممالک اس کی لپیٹ میں ہیں، لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں جو کرونا وائرس پھیلا ہے اس کا ذمہ دار ہندوستان کا مسلمان ہے۔ سپر اسپریڈرز کہا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے آج ہم نے اپنے ملک کو محفوظ کرنا ہے۔ کس سے محفوظ کرنا ہے؟ کرونا جہاد سے محفوظ کرنا ہے، اور یہ اصطلاحیں استعمال کی جا رہی ہیں جو بڑی تکلیف دہ ہیں۔
اور اس کے اثرات صرف ہندوستان نہیں، اب یہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ گلف میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے بڑے تعلقات ہیں، آپ جاتے رہتے ہیں، وہاں لوگ آج اس طرح کی کیفیت میں ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لوگوں نے ٹویٹ کیا، لوگوں نے اپنی حکومتوں سے شکایت کی ہے۔ میں نے جتنے دنیا امہ کے وزراء خارجہ ہیں ان سب کو خطوط لکھے ہیں، بالخصوص ان کی توجہ اس طرف مبذول کرانے کے لیے کہ یہ کیفیت ہے مسلمانوں کی، اور OIC ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جسے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ جناب والا، آج بھی رات کو گھروں پہ ریڈ ہوتا ہے اور ایک موب کی کیفیت ہے۔ مسلمان جو ہیں، کشمیری جو ہیں، وہ اس خوف میں ہیں کہ کب ہم لنچ کر دیے جائیں، تو اس کیفیت میں آج بھی وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جناب والا، OIC کی جو انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن ہے، انہوں نے ان چیزوں کو ہماری درخواست پر کنڈیم بھی کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکریمنیشن اگینسٹ جو ہے مسلمانوں کے خلاف، ہسپتالوں تک جب ان کو لے جاتے ہیں تو امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ جو کاروبار ہے، پورا ایک سوشل میڈیا پہ کیمپین کی گئی ہے کہ کاروبار میں ان کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ان کی جو زندگی بھی خطرے میں ہے اور ان کا جو روزگار ہے وہ بھی آج خطرے میں ہے۔ جناب والا، اور یہ صرف شہریوں تک نہیں ہے، وہ طبقہ جو ان کی داد رسی کرتا ہے، جو ان کی آواز آپ اور میرے کانوں تک پہنچاتا ہے، وہ بھی ان کی ضرب سے بچا نہیں ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہاں جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو ایک ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہے، اس کا سہارا لیتے ہوئے صحافیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ان کو اگر کوئی صحافی وہاں کی صورتحال کے بارے میں لکھتا ہے تو ان کو پولیس اسٹیشنز میں، تھانوں میں بلا کے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیوں لکھا ہے، یہ رپورٹ آپ کیسے کر رہے ہیں، یہ آپ نے آرٹیکل لکھا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے، یعنی کہ دھمکایا جا رہا ہے۔ FIRs ان پر کاٹی جا رہی ہیں، اور FIR کے ذریعے ان کو جسے کہتے ہیں نا ذہنی کوفت کا شکار وہ ہو رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے مسرت زہرا بی بی کا، آپ نے دیکھا ایوارڈ وننگ فوٹو جرنلسٹ جو اس کے ساتھ انتقامی کاروائیاں ہوئیں، آپ کے سامنے ہیں۔ پیرزادہ عاشق جو ہیں، جنہوں نے کووڈ-19 پہ جو اپنی ایک سٹوری لکھی، اس سٹوری کو نشانہ بنا کر انہیں ذہنی اذیت دی گئی۔ یہ ہے جناب والا کیفیت۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں، جتنی وہاں کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے، آزادی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لیکن آپ کشمیر پریس کلب کو لے لیں، آپ کشمیر کے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو لے لیں، ان کی ایسوسیشن کو لے لیں، آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو لے لیں، آپ انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوشن کو لے لیں، آپ کمیٹی فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ کو لے لیں، یہ سب اپنی کنسرنز کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اپنا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کرایا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج مقبوضہ کشمیر میں فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس نام کی کوئی چیز ان کو دکھائی نہیں دیتی۔ وہ کہتے ہیں کہ آج اسپیشل لاز کے تحت ہندوستان کی حکومت وہ اپنی پارز کو ابیوز کر رہی ہے۔ ان دس ٹائم آف کرائسس، ان کو خیال تھا کہ اس کرائسس میں شاید نرمی برتیں گے، شاید جو سختیاں ہیں ان کو لفٹ کریں گے، لیکن کوئی آپ نے دیکھا کہ ان کی سوچ میں فرق نہیں آیا۔ لائن آف کنٹرول کو آپ دیکھ لیں جناب چیئرمین، لائن آف کنٹرول میں جو آکوپیشنل فورسز ہیں، مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ صرف آپ جنوری سے لے کے اب تک دیکھ لیں، 975 وائلیشنز ہو چکی ہیں 1 جنوری سے اب تک۔ جناب والا، سیولینز کم از کم 6 سیولینز اور 69 کے قریب ایسے سیولینز ہیں، 6 تو شہید ہو گئے اور 69 کے قریب ایسے ہیں جو کرٹیکلی انجرڈ ہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ آبجیکٹو کیا ہے جناب والا؟ آبجیکٹو ان کا یہ ہے کہ وہ دنیا کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں، تو وہ ان چیزوں سے، لائن آف کنٹرول کی فائرنگ سے، وہ دنیا کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں اور تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ لانچنگ پیڈ سے جو انفلٹریشن ہو رہی ہے
اس کی یہ وجوہات ہے، ہمارا ریئیکشن ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پاکستان نے دعوت دی ہے، پاکستان نے کہا ہے کہ انموگب کے آبزرورز ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ان کا ایک بنیادی رول ہے، ان کا ایک مینڈیٹ ہے۔ آپ اس مینڈیٹ کو بروئے کار لاتے ہوئے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو ذمہ داری دیں کہ وہ رپورٹ کرے کہ حقیقت کیا ہے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کہاں ہو رہی ہیں۔ جناب والا، میری بات میں ختم کرنے سے پہلے یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ ہم نے کچھ ڈپلومیٹک انیشیٹوز پاکستان نے لیے ہیں، اور ان ڈپلومیٹک انیشیٹوز کے دھیرے دھیرے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ آج بی جے پی حکومت کو تنقید کا نشانہ جو بنا رہی ہے، پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیموگرافی کو جو آلٹر کرنا چاہ رہے ہیں اور سٹرکچر کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے۔ جناب والا، جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے، سیکیورٹی کاؤنسل ایک نہیں 3 مرتبہ 5 اگست کے بعد 3 مرتبہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو زیر بحث لا چکی ہے، اور یہ 55 سالوں کے بعد، یہ نہیں مسئلہ 55 سالوں، مسئلہ تو پرانا ہے لیکن 55 سالوں کے بعد یہ اس طرح سے اس پر یہ فوکس آیا ہے، سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈسکس ہوا ہے۔ جناب والا، سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ہمارے سیکریٹری جنرل ہیں اپنا اقوام متحدہ کے، ان کی جو 8 اگست کی سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے یقیناً گزری ہوگی، اس کو آپ اس کا مطالعہ فرمائے تو انہوں نے بڑی واضح پوزیشن لی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کا جو ان کا موقف ہے اس کی نفی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے، اس کی سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، حل طلب مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو گورن ہونا ہے چارٹر آف دا یونائٹڈ نیشن سے، اور وہ جو اپلیکیشنز ہیں اپلیکیبل سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز، وہ اس پہ لاگو کل بھی ہوتی تھی، آج بھی لاگو ہوتی ہے۔ اور یہ جو تعصب دیتا ہے ہندوستان کا، یہ جو ہمارا انٹرنل میٹر ہے، دیز آر انٹرنل افیئرز آف انڈیا، پاکستان کون ہے بولنے والا، دنیا کون ہے بولنے والے، اس کی نفی کرتا ہے جو سیکریٹری جنرل کا یہ موقف ہے۔ سیکیورٹی کاؤنسل میں جناب والا کنسلٹیشنز 16 اگست کو ہوتی ہیں، اور وہ بھی ری افرم کرتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ جناب والا، پھر آپ دیکھیں آپ ہی کے یہاں ایوان میں جوائنٹ سیشن ہوا، صدر طیب اردگان آئے اور انہوں نے کیسا واضح موقف اختیار کیا، اور انہوں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا پاکستانیوں کو، ترکوں کو اتنا ہی عزیز ہے جتنا پاکستان کو عزیز ہے۔ اسی طرح جناب آپ دیکھیں کہ ایکسپریشن آف کنسرن فروری میں سیکیورٹی کاؤنسل میں آیا، ہیومن رائٹس کا ذکر آیا۔ پھر آپ 12 مارچ پہ آ جائیں، 12 مارچ میں یہاں ایک برطانیہ کا ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن آئے، انہوں نے پوری کوشش کی ہندوستان جانے کی، مقبوضہ کشمیر جانے کی، ان کو اجازت نہیں ملی، اور وہ یہاں آئے، ہم نے ان کو ویلکم کیا، ہم ان کو آزاد کشمیر لے گئے، ہم نے کہا آپ سوال کیجئے، لوگوں سے ملیے، جو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیے۔ تو انہوں نے باہر وہاں جا کے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فرق صاف ظاہر ہے، پاکستان کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں تھا اور ہندوستان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا اور ہم نے ان کو استقبال کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ OIC کے سیکریٹری جنرل آپ 2 سے 6 مارچ یہاں تشریف لاتے ہیں، اور وہ خود جا کے جو لائن آف کنٹرول پہ بھی جاتے ہیں، اور ان کے جو تاثرات ہیں وہ بھی وہ قلم بند کر چکے ہیں، میں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ پاکستان کا جو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ہے اس نے امپیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے، چاہے انٹرنیشنل میڈیا ہو، چاہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوں، آج وہ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں، ہمارے ہائی کمشنر جو ہیں ہیومن رائٹس کی اقوام متحدہ کی، مشیل بیشلے، انہوں نے خود اپنی سٹیٹمنٹس دی ہیں جس پہ کنسرن کا ذکر کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں پارلیمنٹیرینز، صرف آپ کے ہم متفقہ قراردادیں نہیں آئیں، آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کے علاوہ آپ دیکھیں UK ہاؤس آف کامنز میں، آپ US کانگریس کو دیکھیں، یورپین پارلیمنٹ کو دیکھیں، یہ آج 45 ممبران ہاؤس آف کامنز ہیں جنہوں نے ایک اپنا لیٹر سائن کر کے لکھا ہے سیکریٹری جنرل کو، اور انہوں نے ان کی توجہ مبذول کرائی ہے ان کے غیر قانونی اقدامات کے بارے میں۔ 80 کے قریب
یو ایس کانگریسمین ہیں جناب چیئرمین جنہوں نے اپنی کنسرن ذکر کیا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشنز پر ذکر کیا ہے، اور وہ کم از کم اس وقت 2 پبلک ہیئرنگز ہو چکی ہیں ان دا یو ایس کانگریس. اور آپ دیکھیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی ایکسپریس کیا ہے کنسرن ریگارڈنگ انلیگل ڈیٹینشنز. اسی طرح آپ دیکھیں جو آپ کی شاہ صاحب ٹائم کی کمی ہے، اس لیے اگر مہربانی کر کے وائنڈ رائٹ اپ سر جی میں ختم کر دیتا ہوں. مہربانی جی. میں آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارا آبجیکٹو کیا ہے، پاکستان کس طرح کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان کا دفتر خارجہ کا آبجیکٹیوز کیا ہے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے. میں صرف پڑھ دیتا ہوں سر. نمبر 1، ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل آبزرورز کو اجازت دی جائے کہ وہ مقبوضہ کشمیر جائیں اور ویریفائی کریں ان رپورٹس کو جو ہم نے سامنے آ رہی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو لاک ڈاؤن ہے، ان ہیومن لاک ڈاؤن، ان کو فل فور اس کو ہٹایا جائے. ہم کہتے ہیں کہ جو ریسٹرکشنز ہیں آن موومنٹ پیسفل اسمبلی کی، جو قدغنے ہیں، ان کو ہٹایا جائے. ہم کہتے ہیں پروویژن آف فوڈ اینڈ میڈیکل سپلائز بحال کی جائیں. ہم کہتے ہیں جتنے سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. ہم کہتے ہیں کہ جتنے ڈریکونین لاز ہیں، چاہے آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے، چاہے پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، ان کو فل فور ختم کیا جائے. ہم کہتے ہیں کہ جو 9 لاکھ کے قریب ہندوستان کی آکوپیشن فورسز ہیں ان کو فل فور وڈرا کیا جائے. اور ہم کہتے ہیں جو ریورسل آف انلیگل اسٹیپس آف 5 اگست ان کو ریورس کیا جائے. سو ان کنکلوژن جناب چیئرمین، پاکستان بڑا، اور آپ کی وسادت سے، اس ایوان کی اجازت سے، پاکستان ہندوستان کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم انشاءاللہ ہائی لائٹ کرتے رہیں گے جو ریاستی دہشت گردی وہاں جاری ہے، جو پرپا ہے، ہم اس کو انٹرنیشنل فورم پر انشاءاللہ اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. جو فنڈامنٹل رائٹس کی ڈینائل ہے اس کو ہم اٹھاتے رہیں گے، اور جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی آپ کی خواہش ہے ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کل بھی تھا، پاکستان آج بھی ہے. پاکستان کی سیاست میں 100 اختلافات ہو سکتے ہیں جناب والا، پر مسئلہ کشمیر پہ یہ ایوان، یہ قوم، سب ایک ہے. شکریہ. کیجیے سینیٹر سردار شفیق ترین صاحب. شکریہ جناب چیئرمین صاحب، آپ کا صبح سے 12 بجے سے کنٹینیولی آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تو پھر بھی کبھی اٹھ کے باہر جا کے واپس آ جاتے ہیں. چیئرمین صاحب، آج کا اجلاس کورونا کے حوالے سے ہے. سارے دوستوں نے اعتراضات بھی کیے، تجاویز بھی دیے ہیں، سب نے اپنی تفصیلی بات کی. میں زیادہ تفصیل سے نہیں بولوں گا، صرف کورونا کے حوالے سے بات کروں گا اور اپنے صوبے کے حوالے سے، کیونکہ ایک